السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ، باب ازالۃ النجاست و بیانہا، سبق نمبر ہے 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، اخرجہ مسلم والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شراب کو سرکہ بنانے کے متعلق کہ کیا ہم شراب کو سرکہ بنا سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یعنی شراب کو سرکہ بنا کر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ دلیل معلوم ہوئی کہ شراب کا سرکہ بنانا بھی حرام ہے۔ اس حدیث کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یتیموں کی کچھ شراب تھی۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا، تو حضرت ابو طلحہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ یتیموں کا بڑا نقصان ہوگا، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکے میں تبدیل کرنے کی اجازت چاہی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ابو داود میں کتاب الاشربہ ہے، باب ما جاء فی الخمر تخلل، شراب کو سرکہ بنا لینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان ابا طلحہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ایتام ورثوا خمرا، ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یتیموں کو ورثے میں شراب ملی ہے، آپ نے فرمایا اس کو ضائع کر دو، بہا دو۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ افلا اجعلوها خلا قال لا، ابو طلحہ نے کہا کہ میں اس کو سرکہ نہ بنا لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی ابو طلحہ کا مقصد تھا کہ یتیموں کا مال ضائع نہ ہو اور سرکہ بنا لیا جائے اور یہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ آمدنی حاصل ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شراب کا سرکہ بھی نہیں بنانا، بلکہ اس کو بہا دو، ضائع کر دو۔ پیارے بھائیوں، شراب کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 219 نمبر کی آیت ہے۔ شراب کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو اس وقت نماز کے قریب نہ آؤ
اس وقت میں نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے میں ہو، یعنی تم نے شراب پی رکھی ہو۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 43۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ المائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 90 ہے۔ یہ شراب کے متعلق تیسرا حکم ہے اور اس آیت کے نزول سے شراب حرام قرار پائی۔ آگے شراب کے حوالے سے تفصیلی احادیث جو ہیں وہ آئیں گی۔ ابو داؤد میں 3673 نمبر کی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں اہل مجلس کو شراب پلا رہا تھا کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا، اور ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تحقیق شراب حرام کر دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی اعلان کرنے والے نے اعلان بھی کر دیا کہ شراب حرام ہے۔ تو پیارے بھائیو، شراب بھی حرام اور شراب سے سرکہ بنانا بھی حرام ہے، اس کو ضائع کر دینا ہے۔ یہ تھی اس باب کی پہلی حدیث۔ آگے چلتے ہیں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما کان یوم خیبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ فنادى ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ فانہا رجس متفق علیہ۔ انس بن مالک خادم رسول رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جس روز غزوہ خیبر تھا، پیارے نبی نے ابو طلحہ کو حکم دیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا بآواز بلند، اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدوں کھوتوں کے گوشت کو کھانے سے منع فرماتے ہیں کیونکہ وہ رجس ہے، گندگی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث، اس کے لیے ہم صحیح بخاری میں جاتے ہیں کہ اس روایت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ گدھا، کھوتا، گدو حرام ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت 2991 نمبر پر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں صبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر وقد خرجوا بالمصاح على اعناقهم فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس محمد والخميس فلجأوا الى الحصن فرفع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يديه وقال اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین واصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر فأکفئت القدور بما فیہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہی صبح خیبر کے یہود پر حملہ کر دیا
اٹیک کر دیا، جبکہ خیبر کے رہنے والے باشندے اپنے کندھوں پر کسیاں رکھے باہر نکل رہے تھے۔ جب گھروں سے باہر نکل کر دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چلا اٹھے کہ یہ تو محمد اپنے لشکر سمیت آ چکے ہیں۔ چنانچہ خیبر کے یہودی بھاگ کر قلعوں کے اندر پناہ گزین ہو گئے، اور پیارے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، خیبر تو تباہ ہو چکا۔ جب کسی قوم کے میدان میں ڈیرے ڈال دیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے گدھے پکڑے اور انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت پکانا شروع کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا۔ انس فرماتے ہیں کہ ہم نے گدھے پکڑے اور انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت پکانا شروع کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، فنادا مناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ انس کا بیان ہے کہ اس اعلان کے بعد ہنڈیاں کٹویاں گوشت سمیت الٹ دی گئیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خیبر کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے کھوتے کھانا، گدے کھانا حرام قرار دے دیا، اور ایک اور حدیث میں جو گدھا گھریلو گدھا ہے وہ گدھا حرام ہے، اور جو جنگلی گدھا ہے جسے ہم زیبرا کہتے ہیں، جنگلی گدھا حلال ہے، زیبرا حلال ہے، گھریلو گدھا یعنی کھوتا گدھا یہ حرام ہے۔ یہ آگے اسی کتاب میں کتاب الاطعمہ وغیرہ کے اندر احادیث آئیں گی۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہی صبح کافروں پر حملہ کر دیا کرتے تھے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ خیبر کے موقع پر گدھا گھریلو حرام قرار دے دیا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اطاعت گزاری کا بھی ہمیں علم ہوا کہ صحابہ نے بڑی محنت کی تھی، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، مجاہد تھے، مدینے سے سفر کر کے خیبر تک پہنچے تھے۔ اتنا دور دراز سفر کر کے مجاہد کو کس قدر بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اس قدر محنت کے بعد انہوں نے گدھے پکڑے، غالباً گدھے بھی یہودیوں ہی کے تھے، گدھے پکڑے، انہیں ذبح کیا، چمڑا اتارا، گوشت بنایا، آگ جلائی، ہنڈیاں رکھی اور گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا۔ تو ہنڈیوں میں گوشت پک رہا ہے، مگر جب اعلان ہوا کہ گدھا حرام قرار دے دیا گیا ہے، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا، ہنڈیاں گوشت سمیت صحابہ نے انڈیل دی، گرا دی۔ اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں داڑھیوں کو چھوڑ دو، ہم خود کو سنی اور اہل حدیث کہلوا کر بھی داڑھیاں نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے رسول فرمائے پردہ کرو، خود کو سنی اہل حدیث کہلوا کر بھی ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی، اور اللہ کے رسول کی احادیث کے مقابلے میں چونکہ اور چنانچہ اور یعنی البتہ بے شمار اعتراضات کر کے حدیث ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پیارے نبی کے صحابہ کا کیا مقام ہے، کیا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ انہوں نے پکی ہوئی ہنڈیوں کو انڈیل دیا اور گدوں کا گوشت بمائے سالن وغیرہ سارا کچھ ضائع کر دیا۔ دوسرا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نعرہ مارتے تو اللہ اکبر کہتے، اور ہم نے کیا کیا؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی مدد،
نعرہ غوثیہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، اس قسم کے شرک پر مبنی نعرے ہم لوگوں نے ایجاد کر لیے، جبکہ سنت یہ ہے کہ نعرہ اللہ نام کا لگانا ہے، اللہ اکبر، جس طرح کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ کوئی نعرہ حیدری لگائے، نعرہ غوثیہ لگائے، نعرہ رسالت لگائے، یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ مدد کرنے والی ذات ما فوق الاسباب، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو پیارے بھائیو، اسلام میں گدے کا گوشت، گھریلو کھوتا گدا حرام ہے۔ حنفی فقہ کے اندر عالمگیری ہو یا فتاوی اہل سمرقند ہو، اس میں یہ ہے کہ جس نے گدے کو ذبح کیا وباء لحمہ جازا، جائز ہے، اور جس نے کتے کو ذبح کیا وباء لحمہ اور اس کا گوشت بیچ ڈالا، جائز ہے، فتاوی اہل سمرقند اور فتاوی عالمگیری۔ تو یہ دونوں جگہوں کے یہ فتوے مردود ہیں، کتا بھی حرام ہے اور گدھا بھی حرام ہے، اس لیے کہ کتا درندہ ہے، نوکیلے اس کے دانت ہیں کچلیوں والے، اور گدھے کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ گدھا حرام ہے۔ تو گدھے کا گوشت حرام۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ گدھی کا دودھ حرام ہے، تو جب گدھا کھوتا حرام، اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ اسی طرح ائمہ کے نزدیک یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ آیا گدھے کا جوٹا پاک ہے یا نہیں، اس بارے میں ائمہ اور فقہا کا اختلاف۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گدھے کا جوٹا پاک ہے۔ امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ نجس ہے، پلید ہے۔ امام حسن بصری، امام ابن سیرین، اوزاعی، اسحاق رحمہم اللہ تعالی وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اور کوئی پانی نہ ملے تو گدھے کے جوٹے پانی سے وضو کیا جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے کہ مجبوری کی صورت میں گدھے کے جوٹے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان احادیث کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شراب بھی حرام، جس کا آگے مکمل بیان آئے گا۔ شراب سے سرکہ بنانا بھی حرام ہے، اور گھریلو گدا بھی حرام ہے۔ یہ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر تھا میرے پیارے بھائیوں 9۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔